الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون صدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا وصحبہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم وصلوا علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ اہل اسلام بھائی بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے رب العالمین کی لغیر کتاب قرآن مجید فرقان حمید 27واں سپارہ کی ایک آیت تلاوت کی۔ جمادی الثانی کا آخری جمعۃ المبارک قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کے جمعۃ المبارک کے موقع پر عبادت، اللہ کی عبادت کا مطلب کیا ہے، عبادت الہی کی اہمیت کیا ہے، اس پر بات کریں۔ رب العالمین نے اپنی لغیر کتاب میں فرمایا والذی خلقکم ما فی السماوات والارض جميعا۔ اللہ تبارک و تعالی نے زمین و آسمان انسان کے لیے پیدا کیا۔ زمین و آسمان کے درمیان جتنے چیزیں ہیں انسان کے لیے مسخر کیے گئے، مگر اے انسان تو کس لیے پیدا کیا گیا؟ انسان کے بارے میں رب العالمین نے فرمایا وما خلقت الجن والانس، میں نے جن و انسانوں کو پیدا نہیں کیا الا لیعبدون، مگر اپنی بندگی کے لیے، اپنی عبادت کے لیے۔ روئے زمین پر آسمان پر جو جتنی مخلوق ہے، جو کچھ ہے وہ انسان کے لیے پیدا کیا گیا، انسان کے فائدے کے لیے پیدا کیا گیا، مگر انسان اللہ کی بندگی کے لیے پیدا کیا گیا، اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا۔ اب یہ ثابت ہوا کہ انسان کا اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کی عبادت کرنی تھی، اللہ کی بندگی کرنی تھی۔ عبادت کا معنی کیا ہے؟ عبادت کی تعریف کیا ہے؟ قرآن اور حدیث، نبی کی سیرت اور صحابہ کی سیرت سے یہ ثابت ہے۔ عبادت کی تعریف یہ ہے کہ اللہ کی بات کو ماننا، اللہ کے رسول کی بات کو ماننا، شریعت کو ماننا، یہ ہے عبادت۔ اللہ کی بات کو مان لینا عبادت ہے، رسول کی بات کو ماننا، جس سے رسول نے منع کیا ہے اس سے رک جانا، جس کام کرنے کا رسول نے حکم دیا ہے اس کام کرنا، یہ عبادت ہے۔ کیونکہ ارشاد ربانی ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی، جس نے رسول کا کہنا مانا، اس نے اللہ کا کہنا مانا۔ اور دوسرے کا ارشاد ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اتباع رسول کی کرو گے، کہنا رسول کا مانو گے، مگر ساری کائنات کا خالق و مالک تم سے محبت کرے گا۔ اب یہ قرآن حدیث سے ثابت ہو گیا کہ عبادت کا مقصد یہ ہے اللہ کا کہنا ماننا، اللہ کی ماننا۔ ایاز جو ایک بادشاہ کا وزیر تھا، بادشاہ کی اور بھی وزیر تھے، مگر یہ ایاز جو تھا یہ بادشاہ کے قریب تھا۔ جب کوئی وزیر کسی بادشاہ کے قریب ہو، دوسرے وزیر پر حسد کرتے ہیں۔ ایک دن بادشاہ نے امتحان لینا چاہا، ہیرا سامنے رکھا
ایک وزیر کو بلایا، اس ہیرے کو توڑ دے۔ وزیر نے کہا اے اللہ کے بندے، اے بادشاہ وقت، ہیرا قیمتی ہے، مشکل وقت میں کام آئے گا، اگر یہ ٹوٹ گیا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، پھر یہ کسی کام کا نہیں رہے گا۔ دوسرے وزیر کو بلایا، دوسرے مشیر کو بلایا، کہا یہ ہیرا سامنے پڑا، اس کو توڑ دے۔ دوسرے وزیر نے بھی وہی بات کہی، یہ ہیرا قیمتی ہے، اس کو توڑے نا، مشکل وقت میں کام آئے گا، اگر اس کو توڑ دیا یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ دوسرے وزیر کو بلایا، پھر یہ جواب دیا، تیسرے کو بلایا، آخر میں ایاز وزیر کو بلایا جو بادشاہ سے محبت کرتا تھا، بادشاہ کا کہنا مانتا تھا۔ باقی وزیر حسد کرتے تھے کہ بادشاہ اس کے قریب ہے، یہ جو ہے یہ بادشاہ کے قریب ہے۔ ایاز کو حکم دیا کہ ہیرا سامنے پڑا، اس کو توڑ دے۔ بادشاہ نے حکم دیا اس کو توڑ دے، اس نے اینٹ اٹھائی، ہیرے میں مار دیا، ہیرے کو توڑ دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ بادشاہ نے کہا اے بے وقوف، یہ تو نے کیا کیا؟ ہیرا قیمتی تھا، باقی نے مجھے مشورہ دیا، تو میرے قریب تھا، تو نے میرا نقصان کرا دیا۔ ایاز نے کہا حضور والا معذرت، غلطی ہو گئی۔ پھر بادشاہ نے کہا تو نے اس کو توڑا کیوں؟ ایاز بادشاہ کے قریب تھا تو بادشاہ کا کہنا مانتا تھا۔ ایاز نے کہا میرے سامنے آپ کا حکم تھا، ہیرے کی میرے سامنے قیمت نہ تھی، جب آپ نے کہہ دیا اس کو توڑ دو، پھر میں نے کوئی اور چیز دیکھنی نہیں تھی، بادشاہ کا حکم تھا کہ اس کو توڑ دو۔ اب یہ نقصان ہوتا رہے مگر بادشاہ نہ روٹھے، تو عبادت الہی یہ ہے کہ اللہ کا حکم مانے، دنیا روٹتی ہے تو روٹھے مگر تیرا دامن اللہ اور اس کے رسول سے نہ ٹوٹے۔ یہ ہے عبادت۔ عبادت کا مقصد بتا دیا کہ بادشاہ نے تو حکم دیا، ایاز نے وہ کر دکھایا، تو حکم آپ کا تھا، آگے نقصان کو میں نے نہیں دیکھا۔ تو مسلمان اور انسان کو حکم یہ ہے کہ تم نے اللہ کا کہنا ماننا ہے، اللہ کی بندگی کرنی ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ تیرا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا کہنا ماننا عبادت، اللہ نے نافرمانی جس سے اللہ نے روکا ہے اس سے رک جانا، یہ بھی عبادت ہے، یعنی کہ اللہ کی ماننا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے فرماتے ہیں کہ اے مسلمان، تیرا عجیب معاملہ ہے۔ آج کے دور میں بندہ کسی وزیر کسی مشیر کو ملنے جائے تو بڑے مشکل سے ملاقات ہوتی ہے، مگر اے مسلمان تیرا معاملہ عجیب ہے۔ ساری کائنات کے خالق مالک سے جب چاہے اس کے در کے دروازے کھلے ہیں، جب چاہے خالق و مالک سے ملاقات کر لے۔ وضو کر، جہاں ہے دنیا کے جس کونے میں کھڑا ہے، نماز شروع کر دے، تیرا رابطہ خدا سے ہوگی، ساری کائنات کے خالق و مالک سے رابطہ ہوگی۔ آپ فرماتے ہیں کہ مسلمان تیرا معاملہ عجیب ہے، زیادہ کوشش نہیں کرنی پڑتی، کسی کو کہنا نہیں پڑتا، ملاقات کا وقت نہیں مانگنا پڑتا، 5 مرتبہ تو ندا آتی ہے، اے لوگوں اللہ کی طرف آؤ، فلاح کی طرف آؤ، نجات کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ۔ نماز دین اسلام کا اہم رکن ہے، مگر نماز پڑھنا عبادت کے ایک حصہ ہے، دین کے 9 حصے مسجد سے باہر ہیں۔ فقہا کرام فرماتے ہیں کہ نماز دین اسلام کا ایک حصہ مسجد میں جو تم نماز ادا کرتے ہو۔ نماز پڑھنا عبادت، نماز کی فضیلت اہمیت اپنی جگہ، جتنے بھی دین اسلام کے ارکان ہیں، جتنے بھی دین اسلام کے احکامات ہیں، سارے کے سارے بدریہ وحی جبریل لے کر آئے، مگر نماز کی فضیلت کا اندازہ لگائیں کہ رب کائنات نے درمیان میں جبریل کو بھی نہ رکھا، اپنے محبوب کو بلایا، المحبوب و محبوب محب کی جو بات ہوئی، رات نیاز ملاقات ایمان نماز کا تحفہ ملا۔ مگر نماز کی اہمیت فضیلت اپنی جگہ، اگر نماز پڑھنے کے بعد جب مسجد سے باہر نکلے تو پھر بھی دین اسلام کے احکامات نہیں بھولیں۔ عبادت یہ ہے جب تو دکان پہ بیٹھا ہے تو خدا کو یاد رکھ، جب تو دفتر میں بیٹھا ہے تو خدا کو یاد رکھ۔ دین اسلام ہمیں یہ نہیں کہتا کہ 24 گھنٹے مسجد بیٹھ رہا ہو اور تسبیح پھیرتے رہو۔ دین اسلام کہتا ہے کہ وقت پر عبادت فرض ہے۔ اب صبح کی نماز وقت پر ہے، کوئی 8 بجے اٹھ کے کہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں، نہیں، اللہ نے عبادت کا وقت مقرر کیا ہے۔
ظہر کی نماز کا وقت ہے، عبادت کا مقصد یہ ہے کہ وقت پر اس کو کرنا اور وقت پہ جا کے اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل تلاش کرنا۔ مارکیٹ میں بیٹھا ہے، سڑک پہ چل رہا ہے، مسجد میں بیٹھا ہے، مدرسہ چلا رہا ہے، جہاں بھی ہے خدا کو یاد رکھے، خدا دیکھ رہا ہے ہر جگہ۔ خدا کی مان، پھر خدا تمہاری مانتا ہے۔ شیخ ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، ایک وقت ایسا آیا کہ بادشاہ وقت آپ کے خلاف ہو گیا۔ بادشاہ وقت نے پکڑ کے، آج کے دور میں تو جیلیں ہیں، جیل میں بندے کو بند کر دیتے ہیں، انہوں نے شیر کے پنجرے میں بند کر دیا۔ شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ وقت نے کہا شیر کا پنجرا، شیر اس کو دکھا دے گا، شیر جو انسان کا دشمن ہے، اور شیر کے آگے کچھ کہتا نہیں۔ شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ جب شیر کے پنجرے میں ڈھک دیا تو آپ نے مصلی میں جا کے اللہ اکبر کیا، نماز پڑھنا شروع کر دی۔ شیر کبھی آپ کے پاؤں چڑھتا، کبھی آپ کے آگے آتا، کبھی پیچھے چڑھتا، کوئی تکلیف نہ دی، کوئی حملہ نہ کیا۔ بادشاہ وقت حیران ہوا کہ مجھے تو یہ امید تھی کہ شیر آپ کو کھا جاتا۔ آپ نے فرمایا مجھے علم نہیں ہے کہ جب بندہ نماز میں آتا ہے تو خدا کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ جب میں نماز شروع کرتی تھی میں خدا کی پناہ میں تھا، خدا کی حفاظت میں تھا۔ شیر کیا مجھے کوئی مجھے جانور کی تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ تو ان لوگوں کا عقیدہ تھا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی برے کام سے باز رکھتی ہے۔ اگر نماز کو نماز بنا کے پڑھیں، خشوع و خضوع سے پڑھیں، جس طرح نبی نے پڑھی، صحابہ کرام نے پڑھ کے دیکھا۔ علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے بھی شعر ہیں، نماز بھی ان کی شعر بنی تھی۔ علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے میدان میں گئے، آپ کو 2 تیر لگ گئی یہاں پہ، یوں سمجھنے کہ آج کے دور میں اگر گولی لگ جائے تو گولی جسم میں رک جائے تو گولی کو نکالنا۔ اس زمانے میں تیر ہوتے تھے، تیر لگ گئے، اس وقت کے حکیم طبیب اکٹھے ہوئے، کہا والا ان تیروں کو جسم سے نکال دیں کہ آپ کو تکلیف دے گی۔ آج کے زمانے میں آپریشن کرنا اور ٹیکا لگا دیتے ہیں، انجیکشن لگا دیتے ہیں، وہ جگہ سن ہو جاتی ہے، چیز آرام سے نکال دیتے ہیں، جدید دور ہے۔ اس زمانے میں کچھ نہیں تھا۔ اس زمانے میں کیا تھا کہ حکیموں نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ کو درخت کے ساتھ باندھیں گے، پھر یہ تیر نکالیں گے۔ اگر آپ کو درخت کے ساتھ باندھے نا تو آپ بھاگیں گے، یہ تیر آپ کو نقصان دے گا، خون خراب زیادہ ہوگا، خون آپ کا زیادہ بہے گا۔ آپ نے کہا میں جب اللہ کی بارگاہ میں چلا جاؤں نا تو اس وقت آپ تیر نکال دیں۔ حکیم حیران پریشان، ایک حکیم نہیں، 2 نہیں، درجنوں حکیم اکٹھے ہوئے، علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کے جسم سے تیر نکال۔ آپ نے اللہ اکبر کا نماز میں چلے گئے، حکیموں نے تیر نکالی، آپ کو پتہ تک بھی نہ چلا۔ یہ ان لوگوں کی نماز تھی۔ آج ہماری نماز، ایک لطیفہ ایک بندہ آیا نماز پڑھنے، امام نے سلام پھیر دیا، اب رونے لگ گیا۔ لوگوں نے سوچا شاید اس کو تکبیر اللہ کا تکبیر اللہ نہیں ملی، جماعت نہیں ملی، اب افسوس سے رو رہا ہے۔ انہوں نے کہا یہ بات نہیں ہے، اب میں افسوس یہ کر رہا ہوں، پہلے میں امام کے پیچھے نماز پڑھتا تھا، میں اپنی دکان کا پورا حساب کتاب میرا ہو جاتا تھا، اب میں آپ ہی نماز پڑھوں گا، میں اپنا حساب کتاب کروں گا۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہماری نمازیں ایسی، نماز فائدہ اس کو دے کہ وہ نماز میں خشوع و خضوع والی۔ شیر خدا کے صاحبزادے اہل بیت کے تسم و چراغ، کربلا کے میدان سے بیت سید ہیں، تو کہتے تھے امام زین العابدین رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، گھر میں آگ لگی، آگ بڑھتی گئی، یہاں تک محلے والے پانی لے کر آئے، گھر والے پانی آگ بجھاتے رہے، کافی دیر کے بعد آگ بجھ گئی۔ آپ نماز سے فارغ ہوئے، لوگوں نے پوچھا کرے والا آپ کو پتہ نہیں تھا، گھر میں آگ لگی، سارا محلہ اکٹھا ہو گیا تھا، آپ کو پتہ نہیں چلا۔ آپ نے فرمایا تم دنیا کی آگ بجھا رہے تھے، میں آخرت کی آگ کو بجھا رہا تھا۔ تم دنیا کی آگ کو بجھانے میں مصروف تھے، تمہیں آخرت کی آگ کا علم نہیں تھا، میں آخرت کی آگ کو بجھانے میں مصروف تھا، مجھے دنیا کی آگ کا علم نہ ہو، اور لوگوں کا خشوع و خضوع تھا۔ تو ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے فرمایا انسان و جنوں کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہے، حضور کی خدمت کی ہے، 10 سال تہجد کے وقت پانی بھر کے دیتے، مصلی پہ جاتے ہیں، 10 سال حضور کی خدمت کی۔ ایک وقت ایسا آیا تہجد کا وقت ہے، رحمت جوش بھی آئی، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ربیعہ ماں سل،
جو سوال کرتا ہے، جو مانگتے آج مانگ۔ صحابی رسول نے بھی سوچا آج دریا رحمت جوش پہ ہے، مسلمانوں کا نبی امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا ہے نبی جو مانگنے آج مانگ۔ اگر آج ہم میں سے کوئی ہوتا کوئی دولت مانگتا ہو، دنیا کی کوئی چیز مانگتا ہو، صحابی تھے، کہا حضور والا جس طرح دنیا میں آپ کا قرب ملا ہے اسی طرح آخرت میں جنت میں بھی آپ کا ہمسایہ بنو، آپ کا قرب ملے، جس طرح دنیا میں آپ کے ساتھ ہوں اسی طرح آخرت میں جنت میں بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا ربیہ تو نے نماز نہیں پڑھنی، آپ نے یہ فرمایا کہ ربیہ جو تم نے مانگنا تھا وہ تجھے مل گیا، مگر سجدوں کی کثرت کرنا، سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرنا۔ آج کے پیر کہتے ہیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، اگر مرید پوچھ لے بھی نماز کہاں پڑھے گا، میں تو مدینہ میں پڑھتا ہوں۔ صحابہ کی سیرت، اولیاء کرام کی سیرت، نماز دین اسلام کا اہم رکن، اور نبی نے فرمایا اے ربیہ سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرنا۔ اس کا مقصد کیا تھا کہ فرض نماز کے علاوہ نوافل زیادہ پڑھنا، قرب الہی نماز کے ذریعے ملے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ارشاد ہے کہ بندہ جب نوافل ادا کرتا ہے اس کو اللہ کی قرب ملتا ہے، یہاں تک کہ خدا اس کے ہاتھ بن جاتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہے، اس کے زبان بن جاتا ہے، جب اس کا قرب بڑھتا جاتا ہے۔ تو ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرمایا کہ سجدوں کی کثرت کرتے۔ صحابی اور نبی پاک علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے نماز نہیں پڑھی تجھے جنت مل گئی، انہوں نے کہا جو تم نے مانگا تھا وہ مل گیا، مگر سجدوں کی کثرت کرنا۔ نبی پاک علیہ السلام مسجد نبی میں بیٹھے تھے، ایک شخص حاضر ہوا، عرض کیا حضور والا مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھ پر حد لگ گئی۔ یہ حضور نے اس وقت صحابہ کی مسلمان کی تربیت کی تھی، تو بلند پکڑنے کے لیے نہیں آئی، مقدمہ دار نہیں ہوا، بندہ خود آیا، یہ حضور کی تربیت کا اثر تھا کہ اللہ کے رسول گناہ ہو گیا ہے، حد لگئی ہے، جو شریعت میں حد ہے اسلامی سزائے میرے اوپر لگایا۔ نماز عصر کا وقت ہو گیا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان جماعت ہو گئی، جماعت کے بعد پھر بندہ کھڑا ہوا، حضور والا مجھ سے گناہ ہو گیا، حد لگئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے تو نے نماز نہیں پڑھی، کہا میں نے نماز آپ کے پیچھے بعد جماعت پڑھی ہے، تو رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے نماز پڑھ لی فرض، اب تیرا جو گناہ تھا وہ نماز کے صدقے معاف ہو گیا۔ نماز پڑھنے سے صغیرہ گناہ مٹ جاتے ہیں، کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے نہیں مٹتے۔ مسجد نبی آج کا تو جدید دور سے بنی ہوئی ہے، صاحب کا دوار میں دیکھیں تو مسجد نبی کچی تھی، جب بارش ہوتی تھی بارش کا پانی مسجد کے زمین میں آتا تھا، مسلمان جب نماز پڑھتے تھے تو نشان پڑ جاتے مٹی۔ بارش کی حالت میں جب تو صحابی نماز پڑھنے کے لیے آتا تھا وہ پیر سے مٹی لے کر آتا تھا کہ جہاں پانی ہوگا وہاں مٹی رکھ دوں گا، جب خشک ہو جائے گی پھر میں نماز پڑھوں گا۔ اس طرح سے مانگے کہ بندہ جائے نماز لے کر بارش کے دور میں اس وقت کے یہ حالات تھے کہ صحابہ مٹی لے کر آتے تھے، تھوڑی سی مٹی زیادہ مٹی جتنی حسبستہ لے کر آتے اس جگہ پہ پھینکتے جہاں پانی ہوتا پھر وہ پھینک کے نماز پڑھتے، نماز پڑھ کے جاتے تو ماتھے پہ مٹی لگ جاتی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صحابہ یہ جو تم نے سجدہ دیا ہے، جو ماتھے پہ نشان لگ گیا ہے، اس نشانوں کی برکت سے تمہاری بخشش ہوگی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ مسجد میں داخل ہوتا ہے، ابھی گھر سے روانہ ہوا، بنی قریظہ کے بعد آیا بنی سلمہ، ایسے قبیلے تھے تو مسجد نبی سے تقریباً آج کے دور میں دیکھیں تو 1.5 کلومیٹر دور تھے۔ بنو سلمہ نماز پڑھنے کے لیے آتے رہے، ایک وقت ایسا آیا کہ مسجد نبی کے قریب زمین بکنے لگی، مکان بکنے لگے۔ بنو سلمہ نے یہ چاہا کہ ہم مسجد کے ساتھ مکان خرید لیں تاکہ ہم نماز کے لیے جلدی پہنچ جائیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام پھر ہوا، آپ نے بنو سلمہ کو بلایا اور کہا کہ میں سننا تم اپنے مکان بیچ کے مسجد نبی کے قریب لے رہے ہو، کہا اسی طرح ہمارا ارادہ ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے جو دیکھا ہے ابھی تک جتنے قبیلے عبادت کر رہے ہیں تمہارا قبیلہ اول نمبر پہ جا رہا ہے، یا تم دور ٹھیک ہو، جتنے قدم چل کر آؤ گے اتنے تمہیں درجات بھی بلند ہوگا، تمہارے گناہ بھی مٹیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے میں جب بندہ گھر سے نکلتا ہے نماز کے لیے ایک قدم اٹھاتا ہے اس کے ایک درجہ بلند ہوتا ہے، ایک گناہ مٹ جاتا ہے۔ جتنے دور سے چل کر مسجد میں آئیں گے نماز ادا کریں گے اتنے ہمارے درجات بلند ہوں گے، ہمارے گناہ مٹیں گے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ نماز کے لیے آتا ہے کیا میں اللہ اکبر کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا جب رکوع میں جاتا ہے خدا فرماتا ہے فرشتوں کو اس کے جو گناہ اس کے سر پہ تھے نا سارے باندھ کے اس کے آگے رکھ اب یہ رکوع میں چلا گیا جب وہ سجدے میں جاتا ہے دین اسلام میں نماز اہم ہے اور نماز میں جتنے رکوع جتنے فرائض نماز کے اس میں سب سے زیادہ جو اہم فرض ہے وہ سجدہ ہے قرب کا ذریعہ جتنے سجدے ہم خدا کی بارگاہ میں دیں گے اتنا ہمیں قرب ملے گا داتا گنج بخش میر رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کشف الوجوہ میں لکھتے ہیں کہ بندہ جب ایک نماز ادا کرتا ہے اس کے بعد دوسری نماز ادا کرتا ہے پھر تیسری کرتا ہے تو اس کا قرب بڑھتا رہتا ہے اگر خدا کا قرب بڑھے خدا کے قریب زیادہ ہو سمجھ لیں تمہاری نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو رہی اگر خدا کا قرب نہیں بڑھا آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں رسمن طور پر صحابہ ہر عبادت کو شعوری طور پر ادا کرتے تھے ہم نے جو عبادت کی ہے اس کا رزلٹ ملا خدا کا قرب ملا خدا کے ہم قریب ہوئے جب خدا کے قریب میں خدا کا ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے ذکر کا معنی خدا کو یاد رکھنا مسجد میں ہے خدا کو یاد مسجد سے باہر خدا کو یاد جہاں بھی ہو خدا کو یاد رکھو یہ اللہ کا ذکر ہم نے تسبیح تو پھیل لی اس کا فائدہ ملے گا مگر خدا کو یاد نہ رکھا باقی جو معاملات ہیں وہاں ہمیں اسلام نظر نہیں آتے مسجد میں ہمیں اسلام مسجد سے باہر نکلے پھر ہم آزاد ہوگا اس طرح نہیں تمام ائمہ کرام اس بات پر متفق امام حنیفہ امام شافعی امام احمد حنبل امام مالک کہ دین کے جو 10 حصے بنتے ہیں اس کا ایک حصہ مسجد کے اندر ہے 9 حصہ مسجد سے باہر ہے تو دینی معاملات یہی ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ عبادت یہ ہے اللہ کی ماننا اللہ کے رسول کی ماننا تاجر مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی حضرت عزیر رضی اللہ عنہ مسجد سے دور ان کا گھر تھا گدے پہ سوار ہو کر آتے ہیں اور آ کر نماز باجماعت ادا کرتے پھر گدے پہ سوار ہو کر جاتے ہیں آج کے دور میں جس طرح جدید سواری ہو اس دور میں گدہ سواری تھا جب صحابی رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ ایک قدم اٹھائیں گے تو ایک درجہ بلند ہوگا ایک قدم اٹھائیں گے تو ایک گناہ مٹے گا انہوں نے گدہ گھر میں کھڑا کر دیا پیدل آنا شروع کر دیا صحابہ نے مجھے اتنا سبق کر کے آتا ہے خیر کہ میں نے نبوت کی زبان سے سب سے سننا ہے کہ نماز کے لیے ایک قدم اٹھائیں گے ایک درجہ بلند ہوگا ایک گناہ مٹے گا میں یہ کہتا ہوں کہ میرے زیادہ قدم اٹھاؤں تاکہ میرے درجات بھی بلند ہوں میرے گناہ بھی بلند ہوں آج ہمارا عالم مساجدیں بن گئے دور جدید کی آرائش آ گئے اس زمانے میں مسجد نبی میں جب سجدہ دیتے تھے مٹی لے کر رکھتے جگہ خوش کرتے پھر سجدہ دیتے تھے کتنے عالم تھے آج گلینے بیچ ایسی لگ گئے مساجدیں بن گئے مگر نمازی نہ رہے والے کی حالت دیکھ لو نمازی دیکھ لو ایک صف ایک دیا دو صف سے آگے بڑھتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کا جو فرمان ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر بے شک نماز بے حیائی و برے کام سے باز رکھتی رہو اگر بندہ نماز پڑھتا رہے اس کے اندر اگر کوئی گناہ ہے بھی نہیں ایک وقت ایسا آئے گا وہ گناہ چھوٹ جائے گا نیکی غالب ہے اللہ تبارک تعالیٰ میں اصل عبادت کا حق ادا کرتا ہوں اٹھے بندیا منا رب کو جہاڑے چار زندگی ہے اٹھے بندیا منا رب کو جہاڑے چار زندگی ہے متا موقع چکا بار زندگی ہے اٹھے بندے